وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے گٹھ جوڑ کی ٹھوس ثبوت موجود ہیں اور دہشت گردوں کو دشمن کی جانب سے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ قومی امن کمیٹی سے خطاب میں انہوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ دہشت گردی کا سر کچل دیا جائے گا اور ملک میں قومی یکجہتی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے مذاکرات کا مکمل اختیار محمود خان اچکزئی کو دے دیا، جو بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ پارٹی پالیسی پر قائم ہے اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے بامقصد گفتگو اور معافیت کو ہی واحد حل سمجھتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں پیمز اسپتال کے 3 رکنی ڈاکٹروں کی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا مکمل معائنہ کیا اور جیل ذرائع کے مطابق ماہر ڈاکٹر نے ان کی آنکھوں، دانتوں اور عمومی صحت کا جائزہ لیا اور کچھ ضروری ادویات تجویز کی۔ ڈاکٹرز کی یہ ٹیم جلد ہی اپنی تفصیلی رپورٹ جیل انتظامیہ کو پیش کرے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر کا ایک دن کا بند ہونا ملک کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ملک کا ماحول بدل چکا ہے اور دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ جلد ہی ہم قرضوں سے نجات حاصل کر کے خوشحالی کی طرف بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر غیر قانونی مواد کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فیس بک، ٹک ٹاک اور یوٹیوب سمیت مختلف پلیٹ فارمز پر لاکھوں نامناسب لنکس بلاک کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ بلاکنگ فیس بک اور ٹک ٹاک پر ہوئی، جہاں غیر قانونی مواد ہٹانے کی شرح 87% سے بھی زائد رہی۔ الیکشن کمیشن نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر پنجاب اسمبلی سے 50 اور سندھ سے 33 اراکین کی رکنیت معطل کر دی۔ معطل ہونے والوں میں سے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، علی موسیٰ گیلانی اور صوبائی وزیر سعید غنی سمیت کئی اہم نام شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تفصیلات کی فراہمی تک یہ ارکان قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ایران کوئٹہ کے ڈائریکٹر جنرل سید ابو الحسن نے موجودہ حالات میں پاکستان کی سفارتی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایرانی عوام نے متحد ہو کر بیرونی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ اب ملک میں حالات مکمل طور پر معمول پر ہیں۔ امریکی شہر منی ایپولس میں کشیدگی برقرار ہے، جہاں ایس اہلکار کے فائرنگ سے ایک شخص کی زخمی ہونے پر احتجاجی مظاہروں میں شدید شدت آ گئی ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے حالات پر قابو پانے کے لیے ریاست میں انسریکشن ایکٹ کے تحت فوجی تعینات کرنے کی دھمکی دے دی، جس سے صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں، جہاں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عزیز کی طبی معائنے کے لیے شاہ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہی محل کی جانب سے ابھی تک مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔